علماء کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ باتیں بہت زیادہ غیر معمولی ہوتی ہیں، یہ بڑوں کی ہے اور میں امین ہوں۔ اگر آپ توجہ سے سنتے رہیں گے اور عمل بھی شروع کریں گے تو فوری طور آپ غیر معمولی برکت اور زندگی کا ٹیسٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فہم سلیم سے نوازے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو حدیث پاک آتی ہے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ وہ غیر معمولی پاورفل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، غیر معمولی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان، وہ غیر معمولی ہے۔ سب سے غیر معمولی قرآن کریم کا بیان، اس کے بعد جو بخاری شریف میں آتا ہے اور ایسے مسلم شریف میں آتا ہے اور جس میں کوئی بڑوں کا کوئی اختلاف نہ ہو، وہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ سمجھ لیجیے مؤکد ہے، تاکید والا ہے۔ تو اسی میں سے ایک ماشاءاللہ ایک ضابطۂ زندگی کا بیان فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح آپ بہت ہی بابرکت، پرسکون، برکات سے بھری ہوئی زندگی گزار سکتے ہیں اور مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت واجب ہوگی سزا کے بغیر۔ مسلمان باز جائیں گے جنت میں لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاسلام افضل، بہترین مسلمان ہونے کی کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو مسلمان کے اندر پائی جائے اور وہ افضل المسلمین بن جائے۔ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری مسلم میں علیہ افضل الصلوات و ازکی التسلیمات کی افضل المسلمین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے باقی مسلمان بچ سکے، محفوظ رہ سکے۔ اور بعض روایات میں المسلمون کے بجائے الناس آیا ہے، یعنی اگر غیر مسلم بھی ہو تو مسلمان کے شرور، خاص طور پر زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے، وہ ہمسایہ محفوظ رہے، تو یہ مسلمان افضل المسلمین میں شامل ہے۔ سما گیا؟ اور یہ آج ہی سے آپ کے اندر یہ بلند صفت پائی جانی چاہیے، یعنی کلاس میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ کہ مومن ثابت کرے کہ میری طرف سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی سما گیا؟ ماضی قریب کے مجدد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی پر زیادہ توجہ فرمائی، کیونکہ مجدد دیکھتا ہے کہ امت میں شدید مرض کیا ہے، شدید خطرناک فالٹ کیا ہے جس کی وجہ سے امت جہنم میں چلی جا سکتی ہے۔ تو وہ ہماری تباہی، بربادی، وہ ہے معاشرات میں اور معاملات میں، رہنے سہنے میں اور لین دین میں۔ اس میں اچھے اچھے مسلمان فیل ہیں اور وہ ناکام ہیں۔ جو مسلمان فرض، واجب، سنت مؤکدہ حسن عبادت کے ساتھ، حسن ادا کے ساتھ، سرور کے ساتھ، نفس کے ساتھ چاہے مزاحمت کرنی پڑے، جو ایسی عبادت کرتا ہے
خدا نخواستہ تہجد کی توفیق نہیں مل رہی ہے، نوافل نہیں پڑھ سکا، اور یعنی فرض، واجب، سنن مؤکدات اس نے سرور کے ساتھ سنت کے مطابق مستحبات آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کیے، اور حضرت مجد فرماتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے کسی کو کسی کی تکلیف نہ پہنچتی ہو، نہ تو ولایت اس کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی انتقام نہیں لیتا ہے، اللہ کا ولی انسان تو انسان کسی مخلوق کو نہیں ستاتا ہے، پرندے کو نہیں ستائے گا، حیوان کو نہیں ستائے گا، ذی جان کو نہیں ستائے گا، بلا وجہ کافر کو نہیں ستائے گا۔ کچھ سمجھ گیا؟ تو یہ حیرت انگیز قانون کا اس میں بیان ہوا کہ واقعی حقیقی افضل المسلمین وہ ہے عموماً جو تکلیف پہنچتی ہے زبان سے پہنچتی ہے، ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ سمجھ گیا؟ تو خاص طور پر ان کا ذکر آ گیا، اس کا مراد نہیں کہ لات سے جائز ہے، قلم سے جائز ہے، کسی اور طریقے سے جائز ہے، آنکھ کے اشارے سے جائز ہے، نہیں، ہر طرح کی ایذا رسانی سمجھ لیجئے حرام ہے۔ جس کا اٹھنا بیٹھنا راحت کا سبب بن جائے، کچھ نہ پوچھے اس کا مقام کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ممکن، یہ بلند صفت کسی کے اندر آ نہیں سکتی جب تک وہ کسی استاد سے کہے، کسی دوست سے کہے، وہ دوست جس کو یہ چیز حاصل ہوئی ہو یا وہ اس چیز کو جانتا ہو، ذرا میرے اٹھنے بیٹھنے کو بھی چیک کرتے رہیں، کوئی برائی میرے اندر تو نہیں، ورنہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، شیخ الحدیث بنے گا، لیکن وہ خود خطرے میں ہوگا، چونکہ اس کو رہنا سہنا آتا نہیں ہے۔ حدیث پڑھانا آسان ہے، سمجھ گیا؟ اصل یہی چیزیں، یہی باتیں کاش بخاری شریف میں پڑھائی جاتی، اس میں غیر معمولی معاشرتی قانون کا بیان کیا گیا ہے، ورنہ گھر میں سکون نہیں ہے، عالم ہے، مفتی ہے، انٹلیکچوئل ہے، بہت دانائے روزگار اسکالر ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک سے چلتا نہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک سے سلوک کرتا نہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ ٹھیک سلوک کرتا نہیں، بیوی بھی بد دعا دے سکتی ہے اور خاوند ہلاک ہو سکتا ہے، واقعات، اولاد بھی بد دعائیں کر سکتی ہیں اور گھر والے سر پر سے برباد ہو سکتا ہے، طالب علم اگر مظلوم بن جائے تو وہ بھی بد دعا جیسے اور استاد خراب ہو سکتا ہے۔ ظلم ہر جگہ حرام ہے، تو سمجھ گئے؟ اور یہ بھی بخاری شریف میں آیا ہے، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم، اتقوا بچتے رہو، اتقوا بچتے رہو مظلوم کی بد دعا سے۔ یہاں اتقوا المظلوم، دعوت المظلوم المسلم نہیں کہا گیا، سمجھ گیا؟ یعنی مظلوم چاہے غیر مسلم ہی ہو، اگر آپ نے اس پر ظلم کیا تو اور بد دعا کرے گا، لیسا بینہا و بین اللہ حجاب، اس بد دعا، فریاد اور اللہ کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، ایک دم وہ قبول ہو جاتی ہے، اور یہ شر یہاں سے یا ہاتھ سے، سمجھ گیا؟ اس واسطے جب تک آپ بھی، میں بھی، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ ہم صرف زیادہ سے زیادہ پڑھنے پڑھانے کی آج فکر کرتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں، کردار میں جگہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ اپنے معاملات میں جگہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے وہ عالم، وہ مفتی صاحب
وہ شیخ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے جس کی لین دین اسلام کے مطابق نہیں ہے، جس کا رہنا سہنا دین کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی سمجھ گیا؟ کیوں؟ اگر زبان مثال کے طور پر ٹھیک نہیں ہے، گالی دے رہا ہے، جو گالی دے گا وہ تہمت بھی لگا سکتا ہے، سمجھ گیا؟ وہ کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن جس کی زبان مسلمان، جس کے ہاتھ مسلمان، کیا مراد؟ فرما بردار، زبان بھی دین کے تابع، کان بھی دین کے تابع، ہاتھ بھی دین کے تابع، پاؤں بھی دین کے تابع، دماغ بھی دین کے تابع، قلم بھی دین کے تابع، اس کا ایک ایک آرگن، ایک ایک عضو دین کے تابع، اس پر جنت واجب ہے۔ ایسے لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اس نے کسی کا حق چھینا ہی نہیں ہے۔ اگر غلطی ہو چکی ہوگی تو دنیا ہی میں اس نے تلافی کی ہوگی، قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا، آخر پر نہیں ڈالا۔ اس لیے آج ہی سے اپنی رجسٹر جو ہے، جو ہر چیز رجسٹر کر رہی ہے، درج کر رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں نامہ اعمال۔ واللہ کسی انسان کا نامہ اعمال دوسرے شخص کے پاس ہرگز 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 نہیں جائے گا۔ ہر عمل کو عامل کے ساتھ تعلق ہے۔ جو آپ عمل کر رہے ہیں، واللہ وہ عمل دوسرے کے کھاتے میں تب جائے گا جب آپ نے کسی کا رائٹ حق مارا ہو، ورنہ اس عمل کو تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ رشتہ ہے۔ کوئی سمجھ گیا؟ خلاصہ کلام کیا ہے کہ بہترین مسلمان جو آسانی سے جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے، اور دنیا میں بھی میٹھی دراز عمر گزار سکتا ہے، بابرکت عمر گزار سکتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ جو اعمال ہیں، ان کو خوشی کے ساتھ ادا کرے، خوشی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق، سنت کے چاہے پھر نوافل پڑھے نور علی نور، اگر موقع نہ ملے، لیکن یہ ایسا شخص نیک بخت ہے کہ لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں چلو اگر آپ راحت نہیں پہنچا سکتے ہیں، کم از کم کسی قسم کی تکلیف آپ کے ذریعے کسی مخلوق کو نہ پہنچے، کسی مخلوق کو، چاہے مرغا ہو، بھیڑ بکری ہو، کمزور مخلوق ہو، کیڑا ہو، آپ اسلام کی اجازت کے بغیر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام کی اجازت کیا ہے؟ مثلا سانپ ہے، خطرہ ہے، اس کو آپ مار سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن اگر وہ موذی نہیں ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہے، آپ اس کو ایذا نہیں پہنچا سکتے ہیں، چاہے یہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، مخلوق کیوں نہ ہو، کیڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور مزید میں نے کہا کہ جو جائز بھی ہو مارنا، اس کو ہم جلا نہیں سکتے ہیں، زندہ جلا نہیں سکتے ہیں۔ تو تقریباً ہزاروں ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء اعظام فرماتے ہیں، با دوستاں تلطف، با دشمناں مدارات، دوستوں کے ساتھ تلطف، نرمی کا سلوک، غصے غضب کا سلوک نہیں، شفقت، اور دشمنوں کے ساتھ مدارات، یعنی جو دشمن بھی ہو اس کے ساتھ بھی حدود میں رہنا چاہیے۔ بغیظک حونما عسى ان یکون حبیبک یومما، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کو بغض ہے، عداوت ہو، کل وہ آپ کا دوست بن جائے۔ اس کے علاوہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس پر زیادہ غضبناک ہو جاؤں، وہ بھی مجھ سے انتقام لے سکتا ہے، پھر آپ کے لیے سونا مشکل ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟
جب آپ حد سے نکل جائیں گے، تجاوز کریں گے، وہ بھی سوچے گا کیوں؟ تنگ آمد بجنگ آمد، جو تنگ آتا ہے وہ جنگ پر اتر آتا ہے، چاہے مسلمان ہمسایہ ہو، مسلمان رشتہ دار ہو، مسلمان بھائی ہو، مسلمان پارٹنر ہو، حدود میں اس کے ساتھ مخاصمت مت کرو، مدارات، حدود میں رہو۔ اگر آپ بخشی دیں گے یہ زیادہ اچھا، یہ یعنی اپنا حق آپ چھوڑیں گے، چلو جھگڑے سے بچتے، مجھے اتنی فرصت نہیں ہے، میرا سکون متاثر ہو جائے گا۔ اور ایسے جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ محق، ترمذی شریف میں آیا ہے، تو جنت کا بہت ہی شاندار حصہ اس کو نصیب ہوگا، جو جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا جائز حق چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مہربانی کیجیے، بننے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ میٹھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہر مخلوق کے ساتھ کوشش ہو آرام پہنچانا۔ اگر آرام نہ پہنچا سکتے ہیں تو کم از کم کسی کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں رہنا سہنا، رہنا سہنا معنی برداشت کرنا۔ جب آپ کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی چیز اس کی طرف سے خلاف طبیعت پیش آ سکتی ہے، وہ آپ برداشت کریں، بیوی کا بھی برداشت کریں۔ آپ جنت کی حور چاہیں گے، ایسا تو ممکن ہے، تو دنیا ہے، آپ بھی تو حور کے لائق بھی نہیں ہیں، آپ کی بھی حور ہو، تمہارے اندر کمال ایمان ہونا چاہیے، وہ تو آپ کے اندر ہے نہیں، سمجھ گیا؟ اس لیے جو بلند صفات ہیں وہ اگر بیوی کے اندر ہوں تو آپ اللہ کا شکر کیجیے۔ دوسری کمزوریاں میں سب برداشت کروں گا، میری اہلیہ بہت طیبہ ہے، بہت طاہرہ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو بہت تیز ہوتی ہے، جو اہلیہ وہ بہت پاک بھی ہوتی ہے، جو وہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ بہت پاک ہوتی ہے تو قربان یہ سب کمزوریاں اس پر، یعنی دوسری کمزوریاں برداشت کریں، ماشاءاللہ۔ اور ویسے بھی یہ بہت تیز ہوتی ہے، تقریباً 99%۔ کتنی؟ اس لیے ان کو اللہ نے سفارش فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں، کن کے لیے سفارش ہے؟ عورتوں کے لیے۔ اور ہم امتحان میں، کسی کا پیر یہ، کسی کا پیر وہ، ہمارا پیر ہماری اہلیہ، کچھ سمجھ آ گیا؟ وہ ہمیں بہرحال ہم مختلف موقعوں پر اصلاح کرتی رہتی ہیں، یہاں ہماری طرف سے برداشت ہونا چاہیے، سمجھ آ گیا؟ تو انشاءاللہ العزیز کلاس میں بھی کوئی شریر بچہ ہوتا ہے، کمال ہے اس کو سنبھالنا، اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ، یعنی اس کو سمجھایا جائے، 1 دن 2 دن تھکنا نہیں چاہیے، تو پھر انشاءاللہ وہ لال بن جائے گا۔ ایسے ہی گھر میں غصہ آ گیا، اس کو بھی غصہ آ گیا، ادھر بھی ریاکشن میں غصہ آ گیا، تو اب تو طلاق پر نوبت پہنچے گی، سمجھ گیا؟ کمال ہے بس نکل جاؤ، اس وقت یہ جگہ چھوڑ دو، سمجھ گیا؟ تو پھر جب آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، سکون آ جائے گا، پھر آپ ان سے بات کر لینا، وہ معافی مانگے گی، اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ ریئیکشن دکھائیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہی کیا ہوگا۔ یہی کلاس میں ضابطہ ہے، یہی مدرسے میں ضابطہ ہے، یہی آفس میں ضابطہ، ہر جگہ کہ رہنے کے ساتھ سہنے کی بھی صلاحیت ہو۔ جی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قرآنی صفات ہے نا، پیارے نبی کیا تھے؟ قرآن یمشی، چلتے پھرتے قرآن، چلتے پھرتے، الکاظمین الغیظ، غصہ چبانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اور خود برداشت فرماتے تھے۔ یہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی، مجھے بھی
مومن کامل بنا دے اور ہم سب کو مومنین کاملین مومنین صادقین میں شمار فرمائے، اور ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرات رہنے سہنے کو 100% دین کے مطابق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔